نبی اکرم نے فرمایا کیا اذا تبایعتم بالعینا، پورنیا کے لوگوں یہ تقریر اور یہ حدیث سینڈ کرو ہر مسلمان کو، اس حدیث کو مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں، ہم برباد کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس حدیث کو ہر کسی کو سینڈ کرو اور دیکھو اور کہو یہی گڑبڑی ہے جسی وجہ سے ہم ذلیل ہیں۔ کیا فرمایا نبی اکرم نے؟ محمد رسول اللہ فرماتے، اور نبی اکرم اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینا، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، حدیث سنو، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کتنے لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے، لون لے لیا فوراً، آدھار کارڈ سے لون مل رہا ہے، چلو نا یار مل گیا نا دیں گے۔ جب تم سودی کاروبار حرام خوری کرنے لگو گے، آج مسلمانوں کی زندگی دیکھو، 90% ہندوستان کے مسلمان ایسے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، 90% ایسے چپکے کر رہا، بتائے نہیں رہا، LIC اور اسی طریقے سے بینکوں سے لون نکال رہا ہے، حالانکہ قرآن کی یہ آیت موجود ہے، اے مسلمانوں تم اگر سودی کاروبار کرو گے، اے مومنوں اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ پورے قرآن اٹھا ڈالو، کہیں پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے ساتھ جنگ کروں گا۔ زنا کرو گے تو یہ نہیں کہا میں تیرے ساتھ جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا۔ شراب پیو گے تو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے ساتھ لڑوں گا، جنگ کروں گا، کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا جب تم حرام خوری سودی کاروبار کرنے لگو گے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں جب تم حرام خوری کرنے لگو گے، سودی کاروبار کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے اللہ تیار ہو چکا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان سودی کاروبار کر رہا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، مودی کی شکل میں، امت شاہ کی شکل میں یہ عذاب مسلط کر دیا ہے۔ جب تم غلط کام کرو گے تو ہم تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیں گے، اور عذاب یہ ہے دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم سو گے تمہیں چین نہیں ملے گی، تم گھر کے اندر رہو گے آرام نہیں۔ میرے بھائیو آج حالت مسلمانوں کی ایسے ہو چکی ہے، اذا تبایعتم بالعینا، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اچھا پڑھا لکھا جانکار لوگ لون لو۔ میرے بھائی کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ حرام خوری اللہ کو برداشت کرے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جب تم جانوروں میں لگ جاؤ گے، بہت زیادہ چوپائیوں سے محبت کرنے لگو گے، جانوروں سے محبت کرنے لگو گے بہت زیادہ۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جب تم کھیتی باڑی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے۔ حدیث کو سنیے، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، جب تم جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، جب تم کھیتی باڑی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ چار چیزیں بتائیں گے، ذلت کے اسباب سنیے کیا کیا ہے۔ ایک، جب تم حرام خوری کرنے لگو گے، حرام خوری کون کرے گا؟ جو اللہ سے محبت نہیں کرے گا وہی نا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہی نہ کرے گا۔
جو آخرت سے ڈرے گا، قبر سے ڈرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، وہ آدمی کبھی بھی سودی کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی حرام خوری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جب کوئی آدمی حرام خوری کرتا ہے، جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے، جب وہ بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں بھی دعا مانگے تب بھی اس کی دعا نہیں سنی جاتی ہے۔ میرے بھائی کیوں غور کرو، حرام خوری کبھی مت کرنا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنے کی، یہ ہمیشہ کوشش کرنا اور اس فکر میں رہنا کہیں میری زندگی میں حرام پیسہ تو نہیں آ رہا ہے۔ نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیکون امتی، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے، امن الحلال امن الحرام، وہ پیسہ تو کمائیں گے لیکن اس کی فکر نہیں ہوگی کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حرام طریقے سے پیسہ کمانا یہ بھی عذاب، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آج ہم لوگ حرام خوریوں کے اندر ایسا ڈوب گئے ہیں کہ ذرہ برابر ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ ٹک ٹاک بنانے سے پیسہ کماتے ہیں، ٹک ٹاک بنانے سے۔ اب اس میں جو لوگ پاپولر ہو گئے ہیں ان کو ہیروئن کے ساتھ، ہیرو کے ساتھ تھوڑا گھومنے کا جو مزہ مل رہا ہے، کچھ مسلمان ہیں اس میں پاپولر ہو چکے ہیں۔ نام کیا ہے؟ کئی نام ہے، نام رکھ لیا مسلمان کا ثنا، ہاں نام رکھ لیا، مسلمان ہے، دانش، فیصل، اس طریقے سے دیگر نام ہے کہ ہم فیمس ہو جائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اور وہی لڑکیاں اپنی خوبصورتی دکھا رہی ہیں، وہی لڑکیاں جن کو پردے میں حکم دیا گیا رہنے کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ، میرے بھائیوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ حدود ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا جو پردہ میں نہیں رہتی ہے، جو حجاب میں نہیں رہتی ہے اور جو بے پردہ ہو کر کے راستوں میں چلتی ہے، تو میرے بھائیوں نبی اکرم فرماتے ہیں جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ حرام خوری دیکھیے، ٹک ٹاک میں فیمس ہوا، پیسہ کچھ لوگوں کو مل گیا، اب سارا نوجوان سوچنے لگا ٹک ٹاک میں کچھ بھی ڈال دو، کچھ بھی ڈال دیتا ہے، اور پیسہ دین کو پھیلانے کے لیے آپ استعمال کوئی بھی ایپ کر سکتے ہیں، لیکن گندگی کو ایک مسلمان داڑھی ٹوپی والا باقاعدہ ٹک ٹاک کے اندر گانا گا رہا، ناچ رہا، فیمس ہو جائیں گے، پیسہ ملے گا۔ لڑکی خوبصورت ہے، لائک کرو، سبسکرائب کرو، میں تجھے چیٹ کروں گی، نمبر دوں گی، یہ کون سا معاملہ ہے؟ حرام خوری کے اسباب میں سے یہ سبب ہے، یہ حرام خوری ہے، یہ سبب ہے مسلمانوں کی ذلت ہونے کی، مسلمانوں کے رسوا ہونے کی، اور یہ کسی بابا کی پیشن گوئی نہیں، یہ آمنہ کی لال جناب محمد الرسول اللہ کی بھوشوانی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئی ہے۔ جب تم حرام خوری کرنے لگو گے تو یہ حرام خوری کے چکر میں سارے مسلمان، ہر کسی کے یہاں ٹک ٹاک ضرور ہے، ٹک ٹاک سب استعمال کر رہا، مسلمان لڑکا بھی لڑکی بھی، اور کچھ لوگ پردے میں لا کر، پردے میں مطلب چہرہ نہیں دکھاتے، ٹک ٹاک میں ڈانس کر رہی ہے، بھیج رہی ہے، فیمس ہو جاؤں گی، مجھے بھی پاپولر والی ڈگری مل جائے گی اور میں بھی جا کر کے ہیروئن کے ساتھ ڈانس کروں، یہ